السلام علیکم. نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسین. ناظرین، آج دو اہم ترین کیسز مختلف بینچز کے سامنے سماعت کے لیے مقرر تھے. ایک تو الیکشن تاخیر کا جو معاملہ ہے وہ اس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی، اور ملٹری کورٹ سے سویلینز کا جو ٹرائل کا معاملہ ہے اس کی سماعت جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی اور آج فیصلہ دیا. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک. ان سے چل کے پوچھتے ہیں کہ استاد، بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بولڈ ڈیسیجن ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی طرف سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، فیصلہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے بولڈ ہے؟ دیکھیں، سبھی جو سیکشنز ہیں دو جن کے تحت یہ 9 مئی میں ملوث 103 لوگوں کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہو رہے تھے، ان سیکشن ان قوانین کو ہی انہوں نے کہا کہ غیر آئینی ہے. تو یہ انہوں نے آئین جو سیکشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکشن جو کلاس ڈی آف سب سیکشن 1 آف سیکشن 2 آف پاکستان آرمی ایکٹ ہے اس کو، اور اس کے علاوہ سب سیکشن 2 اینڈ سب سیکشن 4 یعنی انہوں نے وہ سارے سیکشن جن کے تحت یہ 9 مئی کے لوگوں کو ٹرائی کیا جا رہا تھا ملٹری کورٹ میں، وہ ان کو قلعدم کرا دیا گیا. تو یہ بہت بڑی ایک ہے کہ قانون بھی جو سویلین کو ٹرائی کرنے کا وہ بھی غیر آئینی کرا دیا گیا آرمی ملٹری کورٹ میں، جو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ایک جس کو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ وائرز کی طرف جائیں گے. جو سیکشنز ہیں، جو پروویژن ہیں جن کے تحت سویلین کو ٹرائی کیے جاتے ہیں فوجی عدالتوں میں، ان کو غیر آئینی ڈکلیئر کریں گے. اور اب ان کا معاملہ جو ہے تو وہ متعلقہ عدالتوں میں چلے گا، یعنی کہ ATC ہو گیا، اسپیشل کورٹ ہو گیا، سیشن کورٹ ہو گیا. جی بالکل، اب وہ ادھر ہی چلے گا ملٹری کورٹ. اب یہ معاملہ جو ہے، میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوجی جو کرمنل عام آرڈنری کیسز ہیں جو کورٹ ہیں یا اسپیشل کورٹ، ان میں جائے گا معاملہ. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں ATC میں آتے ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کا کیس ٹرائی ہوتا ہے، یا عام سمپل میں. لیکن ابھی حکومت کے پاس بھی جو ہے وہ ریمیڈی ہے، وہ اپیل فائل کریں گے. اپیل جو ہے وہ دائر ہونی ہے 14 دن کے اندر، جو ہے وہ ٹیک اپ ہونی ہے، اور اپیل میں لارجر بینچ ہوگا. تو ابھی ایک اور، اب سپریم کورٹ میں وہ سپریم 184(3) کے میٹر میں اپیل کا حق ہے، اور اپیل میں 2 ججز جو ہیں اس سے بڑا لارجر بینچ ہوگا. تو یہ آسان نہیں ہے یہ معاملہ، جو ہے میرا خیال ہے کہ اس طرف معاملہ جائے گا. تو 7 رکنی بینچ کی سربراہی کون کرے گا؟ چیف جسٹس قاضی فائزہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، یہ اب کہنا قبل از وقت ہے کہ کون کرے گا، کون سے جج ہوں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ بات ہے کہ جو بار آج یا جو یہ فیصلہ آ گیا، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ اس فیصلے کو ریورس کر پائیں. ماسز کی، لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ ہوگی. دیکھیں، اس وقت ملٹری جو ہے تو اس کے خلاف ایک طرح سے فیصلہ آیا ہے، تو اس فیصلے کے سپریم کورٹ پہ کیا اثرات ہوں گے، کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. سپریم کورٹ بلکہ زیادہ مضبوط ہوگی. اور چیف جسٹس قاضی فائزہ کے دور میں جو یہ دیکھا گیا کہ ایک سہمے جو بینچ رہتے تھے اور کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی تھی، وہ چیز ختم ہوئی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ججز جو ہیں، یہ زیادہ ان کی طرف سے یہ فیصلہ آنا، یہ بہت بڑا ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں الارم ہے کہ وہ ان کے جو آگے کے معاملات ہیں ان میں، یا جس میں وہ کس طرح چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. اچھا، الیکشن کیس کی بھی سماعت آج ہوئی ہے. عابد زبیری پیش ہوئے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی. عمران خان نے تو نہیں، پاکستان تحریک انصاف نے عمر ایوب نے پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ کی. آج جسٹس اطہر من اللہ کی بڑی اہم آبزرویشنز تھی صدر کے اختیارات سے متعلق، وہ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ وہ انہوں نے کیا کہا. دیکھیں، اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ بڑا واضح وہ کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 224 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. اس جس میں کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں، اور اس میں یہ کانسٹیٹیوشن کمانڈ ہے، اگر کسی نے جس نے بھی وائلیٹ کیا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. 90 دن کا بڑا کلیئر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے ہیں. تاہم آرڈر میں سمپل نوٹس کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو، جو کنٹینشن ہے سپریم کورٹ بار کے صدر کی، PTI کے وکیل کی اور انور منصور کی، اس پہ الیکشن کمیشن اور فیڈرل گورنمنٹ کو نوٹس کیا گیا ہے، اور کیس ایڈجرن 2 نومبر تک کیا گیا.
صحیح. آج جو ہے تو الیکشن کی تاخیر تک کی ریسٹرکٹ کیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائصہ نے کہا کہ اگر آپ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے جو ہے تو ان کا نوٹیفیکیشن چیلنج کریں گے, پھر کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کا معاملہ آ جائے گا, پھر لارجر بینچ بن جائے گا, تو اس میں الیکشن میں مزید تاخیر ہوگی. لیکن آج انور منصور جب دلائل دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے, وہ بینچ کو کنونس نہیں کر سکے اپنے پٹیشن پہ, تو آپ یہ وہی انور منصور ہیں جنہوں نے اسی صدر عارف الوی صدارتی ریفرنس جو ہے تو وہ فائل کیا قاضی فائصہ کے خلاف. آج وہ چیف جسٹس ہیں اور وہ قانونی اور آئینی سوالات کے جوابات نہیں دے پا رہے تھے آج انور منصور. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے؟ دیکھیں, وہ بات تھی قاضی فائصہ جو ہیں اس طرف چیزوں کو لے کے جا رہے تھے. وہ ان کا یہ تھا کہ صدر آپ کے جو وہ اٹارنی جنرل رہے ہیں ان سے پوچھ لیتے. وہ بار بار حوالہ دے رہے تھے کہ صدر نے لکھا تھا الیکشن کمیشن کو لیٹر. وہ کہہ رہے تھے کہ لیٹر کہاں ہے, لیکن لیٹر وہ دے نہیں سکے. تو قاضی فائصہ ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو فون کر دیتے. آپ کی تو آپ اٹارنی جنرل رہے ہیں, پرانا تلق رہا ہے آپ کی, تو وہ فون پہ بات کر سن لیتے. تو وہ ساری چیزیں تھیں. لیکن میرا خیال ہے کہ میننگ فل بات جو ہے نا, وہ میں سبھی یہ دیکھا ہوں کہ دیکھتے ہیں ہم یہ جو 184(3) کے کیسز ہوتے ہیں, اور جس میں بڑی کلیئر اب جو بتایا جا رہا ہے کہ پروویژن بڑی کلیئر ہے, تو یہ آپ انکوزیٹوریل پروسیڈنگ ہوتی ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جی پٹیشن میں پٹیشنر کیا چاہ رہا ہے. ہم نے کئی دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ پٹیشنر جو ہے پٹیشن وڈرا ہو گئی ہیں, پھر بھی میٹر ٹیک اپ ہوا, آرمی چیف کی ایگزنشن کا معاملہ. تو اب یہ جو دیکھیں, یہ نہیں آپ ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ جو کونسل ہیں پٹیشنر, اور ان کو کہیں کہ جی آپ بتائیں آپ کیا چاہ رہے ہیں, کس طرح معاملات. وہ ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو اسسٹ کرنا ہے, لیکن مین ذمہ داری تو ججز پہ ہے آئین کو پروٹیکٹ اینڈ پریزرو کرنا. اور یہ الیکشن کا معاملہ, الیکشن ہوگا تو جمہوریت ہوگی, اور یہ ساری چیزیں تو یہ تو ان کا کام ہے ججز کا. تو جب ان کے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ارلی ہیئرنگ کی درخواست نہیں تھی, یہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے ارلی ہیئرنگ کی درخواست ہونی چاہیے, بالکل عابد زبیری صاحب کو کرنی چاہیے, لیکن الیکشن کرانا اور الیکشن میں ڈیلے اور ایک میٹر ہے کانسٹیٹیوشنل اور اتنی بڑی ایڈہرنس, اور اس کی وائلیشن ہو رہی ہے, تو اس میں سپریم کورٹ کو خود بھی پرویکٹیو ہونا چاہیے. یہ چیف جسٹس بلکہ آج انہوں نے کلیریفائی بھی کیا کہ آپ ہمیں تو بلیم کرتے ہیں, آپ عدلیہ کو ملائن کرتے ہیں, لیکن آپ اپنا کنڈکٹ دیکھیں کہ جب سے آپ نے پٹیشن فائل کی ہے آپ کو تاخیر کا اتنی پرواہ تھی تو آپ ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن فائل کر دیتے. پھر چیف جسٹس نے بھی کہا کہ میں نے اپنا کام مکمل کیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا جب فیصلہ آیا تو اس کے بعد میں نے فوراً کمیٹی بنا کے اگلے ہی دن اس کے پروسیجر رولز وغیرہ طے کیے اور پھر یہ کیس فکس کیا. اچھا, عمر ایوب کے بارے میں چیف جسٹس قاضی فائصہ کا یہ کہنا کہ ان کے جو ہے تو وہ ایوب خان نے مارشل لاء لگایا, آئین معطل کیا, تو ایک شخص کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے اپنے جو بزرگ ہیں ان کے اعمال کا, وہ کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے ایک شخص؟ دیکھیں, وہ میرا خیال ہے کہ وہ بات مناسب ان چیزوں سے اوائڈ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. اگر چیف جسٹس جو ہیں وہ دادا نے کوئی جرم کیا ہے تو اس میں اس کو قصور, کیونکہ قاضی صاحب کی تو ہمیشہ کنٹینشن رہی ہے کہ چاہے جو بھی آپ کی فیملی ممبر ہیں وہ خود ذمہ دار ہے چیزوں کو. ویسے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جی ان کا کیا ویو ہے, تو وہ ظاہری بات ہے امبیرسمنٹ ہوتی ہے نا کسی بھی حوالے سے. تو میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے ویسے انہوں نے بات کی کہ جی وہ جو ایوب خان صاحب نے جو کچھ کیا, الیکشن نہیں کرائے, مارشل لاء لگایا, اس میں ایوب جو عمر ایوب ہیں ان کا کیا موقف ہے, تو یہ بات تھی. اب انہوں نے کہا جی عمر ایوب کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا چھپی ہوئی ہیں یہ وہ. تو وہ ساری چیزیں اننیسیسری ہوتی ہیں جو اس کا کوئی اچھا نہیں جاتا. پھر ججز پہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ غیر ضروری طور پہ چیزوں کو انوالو اور کنٹروورسی زیادہ بنتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر بہتر ہوتا کہ وہ مکالمہ نہ کرتے, لیکن کر دیا, ٹھیک ہے. جہاں اتنا کچھ ہوتا ہے تو یہ پوچھ بھی ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں. بلکہ وہ جب علی ظفر نے کہا کہ ان کو تو گرفتاری کے ڈر سے چھپ رہے ہیں تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائصہ مسکرائے. اب معلوم نہیں وہ مسکراہٹ کس بات کی تھی, کس لیے وہ ہنسے تھے. اب بہرحال یہ بتائیں کہ آج کی ہیئرنگ الیکشن کی اس کا جو کرکس ہے وہ کیا ہے, ہمارے ویورز کو وہ بتائیں. دیکھیں, وہ تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن سے ڈیٹ لی گئی ہے, ان کو نوٹس کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن اپنی کنٹینشن دے گا. واضح ہے کہ الیکشن تو اب یہ 90 دن کے اندر نہیں ہونے. الیکشن وہی الیکشن کمیشن جو شیڈول دے گا اس کے مطابق ہوں گے. سپریم کورٹ چاہ رہی ہے کہ جنوری تک الیکشن ہو جائیں, جو بھی ہے, جو بتایا جاتا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں
تو بس ادھر تک ہی معاملہ جائے گا. صحیح، بہت شکریہ اسناد. تو ناظرین، آج چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم الیکشن کی تاخیر کرانے کے حق میں ہیں، ہم کرانے کے حق میں ہیں، لیکن ممکنات جو ہے تو وہ بنائی جائیں. کوئی ایسی آپ پریئر لائیں کہ تاکہ جو پاسبل ہے وہ ہو سکے، کیونکہ اب تو کافی دن گزر بھی گئے اور 90 دن میں انتخابات کرانا جو ہے تو ممکن نہیں ہے. 6 نومبر کی تاریخ بنتی ہے، 6 نومبر 90 دن کی آئینی مدت پوری ہوتی ہے جو انتخابات کے حوالے سے ہے، تو اس میں تو ممکن نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.